مہرماہ سلطان تاریخ میں عظیم سلیمان اور افسانوی خرم کی اکلوتی بیٹی کے طور پر داخل ہوئیں، جن کا محل میں اثر و رسوخ بے حد و حساب تھا۔ ان کا نام، جس کا مطلب ہے سورج اور چاند کی ملاقات، افسانوں کی دھند میں گھرا ہوا ہے، اور ثقافت میں ان کی شبیہ مشرقی حسن و نفاست کا معیار بن گئی۔ لیکن وہ خاتون حقیقت میں کیسی تھیں جسے اس کے فولادی کردار اور تیز ذہانت کی وجہ سے ہم عصر مرد دامن کہا کرتے تھے؟ کیا ڈراموں کی اداکارہ کی نازک و نفیس شبیہ ان خواجہ سراؤں اور حکیموں کی حقیقی تحریروں سے مطابقت رکھتی ہے جنہوں نے اس خاتون کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم عثمانی تاریخ کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ ہم ان کی ظاہری شکل کے بارے میں معلومات کے ذرات کا جائزہ لیں گے، تصویروں کے معمہ کو سمجھیں گے اور سلطان کی حقیقی مزاج و کردار کو آشکارا کریں گے۔ ہم پردے پر بنائے گئے کردار کا حقیقت سے موازنہ کریں گے اور مہرماہ کے سفر کا جائزہ لیں گے، محبوب بیٹی سے لے کر سلطنت کی طاقتور مشیر تک۔ آئیے 1522 کا تصور کریں۔ توپ کاپی کے ایوانوں کی دیواریں شور و غل سے کانپ رہی ہیں۔ سلطان سلیمان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ایسی دنیا میں جہاں مردوں کی حکومت تھی، لڑکی کی پیدائش پر یہ ہنگامہ آرائی بے معنی تھی۔ ان دنوں شہزادے مستقبل کی ضمانت سمجھے جاتے تھے، جبکہ بیٹیاں صرف فائدہ مند شادیاں کرنے کے ذریعہ سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن اس چھوٹی بچی کے ساتھ شروع سے ہی سب کچھ طے شدہ اصولوں سے ہٹ کر ہوا، کیونکہ اس کی ماں خرم سلطان تھیں، وہ خاتون جو پہلے ہی اپنے لیے سلطنت عثمانیہ کے قوانین کو نئے سرے سے لکھنا شروع کر چکی تھیں۔ مہرماہ اس افسانوی رشتے کی پہلی اور اکلوتی بیٹی تھیں۔ انہیں تقریباً ہر چیز کی اجازت تھی۔ جہاں دوسری لڑکیاں اپنے بھائیوں کے سائے میں پلتی بڑھتی تھیں، وہیں مہرماہ ان کے برابر انہی کے ساتھ پروان چڑھیں، اقتدار کی خوشبو اور سونے کی چمک جذب کرتی ہوئیں۔ لیکن آئیے سب سے اہم بات پر رک کر بات کریں، ان کے نام پر۔ آپ کے خیال میں ایسا نام اٹھانا کتنا مشکل ہوگا جس کا لغوی مطلب ہے دو اجرام فلکی، سورج اور چاند کی ملاقات؟ استنبول میں آج بھی رہنما ایک خوبصورت لیجنڈ دہراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مہرماہ کی دادی ولیدہ حفصہ سلطان پوتی کی ولادت کے دن بالکنی میں نکلیں اور ایک نہایت نادر مظہر دیکھا۔ جس وقت سنہری سورج افق پر غروب ہو رہا تھا، آسمان کے دوسرے جانب چاندی کا چاند پہلے سے چمک رہا تھا۔ یہ ایک نشانی تھی، وہ بچی جس نے دن کی روشنی اور رات کے اسرار کو یکجا کر لیا۔ سلیمان عالی شان، وہ شخص جس کے سامنے آدھی دنیا لرزتی تھی، وہ اپنی بیٹی میں محض ایک وارثہ نہیں بلکہ ہم آہنگی کا عملی اظہار دیکھتا تھا۔ اس کے لیے وہ اس کی زندگی کا سورج اور چاند تھیں۔ مہرماہ زندگی کے پہلے دن سے ہی سنہری حروف میں تاریخ میں لکھی جا چکی تھیں۔ یہ صرف شاعرانہ حسن تھا، یا اس نام نے اس کی تقدیر پر اپنا نقش چھوڑ دیا، جس سے وہ عمر بھر رحمت کی روشنی اور سیاسی چال بازی کی سرد تاریکی کے درمیان متوازن رہی؟ جب بچی لڑکی میں ڈھلنے لگی تو یہ واضح ہو گیا، وہ محض سلطان کی پیاری لاڈلی نہیں تھی، وہ خرم کا زندہ ہتھیار اور سلیمان کی وفادار ساتھی تھی۔ حرم میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ اس کی طاقت عنقریب کئی وزیروں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ وہ والد کی بے پناہ محبت اور ماں کی سخت تربیت کے ماحول میں پلی بڑھی۔ سلیمان اسے ایسے جواہرات دیتا تھا جو کسی چھوٹی یورپی ریاست کی خریداری کر سکتے تھے، اور خرم اسے سکھاتی تھی کہ ان جواہرات اور لوگوں کو کیسے قابو میں رکھا جائے۔ مہرماہ یہ سب کچھ سپنج کی طرح جذب کرتی گئی، لیکن اس اقتدار اور عیش و آرام کی چمکدار دیوار کے پیچھے ایک راز تھا جسے نہ شاعر بیان کر سکتے تھے نہ مورخ۔ ہم ٹی وی ڈراموں میں اداکاراؤں کے مثالی چہرے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ کیا نام مہرماہ اس کی حقیقی صورت پر پورا اترتا تھا؟ کیا وہ اتنی ہی حسین تھی جتنی اس آسمانی روشنی کو کہ جس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا، یا قدرت نے عثمانیوں کی لاڈلی بیٹی پر مذاق کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ یہاں ہم انتہائی دلچسپ مقام پر پہنچتے ہیں، کیونکہ اگر مہرماہ کا کردار سب پر عیاں تھا تو اس کا حقیقی چہرہ حرم کی موٹی دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور اس کے ہم عصر لوگوں نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ آپ کا اس خاتون کے بارے میں تصور یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر آپ 16ویں صدی میں جا کر ٹوپ کاپی کے راہداریوں میں مہرماہ سلطانہ سے ٹکرا جاتے تو کیا آپ اس میں چاند جیسے چہرے والی حسینہ کو پہچان پاتے؟ ان چند افراد کے مطابق جنہیں سلطانہ کو دیکھنے کی اجازت تھی، اور وہ تھے خواجہ سرا، درباری حکیم اور اعلیٰ درجے کے اساتذہ، مہرماہ عملی طور پر اپنی والدہ کا آئینہ دار تھی۔ لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ حرم میں یہ بھی سرگوشیاں تھیں کہ خرم سلطان نے لفظی طور پر بیٹی کو اپنی شکل پر ڈھال لیا تھا۔ مہرماہ کے وہی مشہور سنہری سرخ بال تھے جو استنبول کی سورج کی کرنوں میں شعلہ سا لگتے تھے، اور وہی چمکدار سفید جلد جو اس کی ماں کی سلاوی جڑوں کی علامت تھی۔
تاہم کچھ دوسری تفصیلات بھی ہیں۔ آئینی شاہدوں نے بیلاغ چند ایسی خصوصیات کا ذکر کیا ہے جنہیں آج شاید ہی کوئی خوبصورت کہے۔ مہر ماہ کی ناک قدرے بڑی تھی اور قد زیادہ بلند نہیں تھا۔ مزید یہ کہ تاریخی تذکروں میں غیر متناسب چھوٹی ٹانگوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یہیں اس کے حسن کا اصل معمہ ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ خامیاں مہر ماہ کو اپنے ہم اثر لوگوں کا دل جیتنے سے روک سکی تھیں؟ ہرگز نہیں، راز اس کے انداز میں تھا۔ خرم کی طرح مہر ماہ میں بھی ناقابل یقین کرشمہ تھا۔ وہ محض چلتی نہیں تھی، وہ خود کو اس طرح پیش کرتی تھی گویا اس کے پیچھے ہزاروں خادموں کا غیر منرئی قافلہ ہو۔ اس کا چلنے کا ڈھنگ، ہاتھوں کی جنبش، سر جھکانے کا انداز، ہر چیز سے اتنا اعتماد اور شاہانہ پن جھلکتا تھا کہ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ اس کی ناک کی شکل پر طنز کرتا۔ یہ عینی شاہدین نے لکھا کہ اس کی نگاہ بھاری تھی اور انداز بیزاری آمیز۔ وہ درمیانے قد کی تھی، لیکن جب مہر ماہ حجرے میں داخل ہوتی تو حاضرین کو لگتا جیسے وہ مسجد کے مینار کی طرح ان پر سایہ فگن ہو رہی ہوں۔ یہ جسم پر روح کی فتح تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خرم سلطان سے یہی مشابہت سلیمان کے نزدیک مہر ماہ کو اور قیمتی بناتی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر وہ اپنی محبوبہ کو اس کے بہترین سالوں میں دیکھتا۔ یہ محض ظاہری مماثلت نہ تھی بلکہ اقتدار کا موروثی نقش تھا، لیکن اس کے پیچھے محض سنہری بال اور بڑی ناک سے کہیں زیادہ تھا۔ حرم میں جہاں ہر لونڈلی شاندار خوبصورت ہو سکتی تھی، وہاں مہر ماہ نے چہرے کی درستی سے نہیں بلکہ کردار سے اپنی جگہ بنائی۔ وہ اپنی اساطیری ماں کی نقل تھی، مگر پھر بھی اپنی ذات میں ایک منفرد شخصیت۔ وہ دلیر، تیز زبان، اور اس کا تکبر کوئی شوخی نہیں تھا بلکہ ایک ڈھال تھا۔ تاہم صورت صرف ایک کھول ہے، کیونکہ نازک نگاہوں اور سنہری زلفوں کے پیچھے ایک دماغ تھا جس سے تجربے کار وزیر بھی لرز جاتے تھے۔ اگر آپ مہر ماہ میں ایک نرم مزاج لڑکی دیکھنے کی توقع رکھتے تھے جو باپ یا شوہر کے سامنے جھکی نظر کر لیتی، تو اب وقت آیا ہے اس افسانے کو توڑنے کا۔ جبکہ حرم کی دوسری خواتین نرمی اور پردوں کے پیچھے سے چالیں چلنے میں مقابلہ کر رہی تھیں، مہر ماہ کھل کر، سختی سے اور بعض اوقات چونکا دینے والے انداز میں کام کرنا پسند کرتی تھیں۔ وہ سلطنت کی واحد شخصیت تھیں جنہیں خود سلیمان عالی شان کی مخالفت کرنے کی اجازت تھی۔ امثر لوگوں نے نوٹ کیا کہ اس کے گفتگو کا انداز مشرقی شائستگی سے یکسر مختلف تھا۔ وہ گستاخی سے جواب دیتیں، اس کی آواز میں اعتماد ہوتا اور اس کی نگاہیں کبھی منظوری نہیں ڈھونڈتی تھیں۔ مہر ماہ میں زبردست حوصلہ اور غیر معمولی ہمت تھی۔ جب وہ کوئی مقصد دیکھ لیتیں تو رکاوٹیں اس کے لیے موجود نہ رہتیں۔ اسی لیے وہ محض لاڈلی بیٹی نہیں بلکہ عملاً سلیمان کی اہم سیاسی مشیر بن گئیں۔ سلطان، جو کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اپنی بیٹی میں اپنا ہی تسلسل دیکھتا تھا۔ اس کا دماغ تلوار کی طرح تیز تھا اور اس کی جبلت کبھی ناکام نہ ہوتی۔ کیا وہ پیاری تھیں؟ بلکہ لوگ اسے گہرے احترام سے دیکھتے تھے اور اس سے اور بھی زیادہ خوف کھاتے تھے۔ اس کی گستاخی کوئی لاڈلی بچی کی شوخی نہیں تھی بلکہ اقتدار چلانے کا ایک ہتھیار تھا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک تربیت تھی جو اس زمانے کی معمولی خواتین کی تعلیم سے کہیں آگے تھی۔ مہر ماہ گھوڑے پر اتنی ہی ماہرانہ بیٹھتی جتنے اس کے بھائی، اور اس کے ہاتھ نہ صرف ریشم کو جانتے تھے بلکہ ٹھنڈے فولاد کو بھی۔ اپنی والدہ خرم سلطان کی 1558 میں وفات کے بعد سلیمان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ سلطان اپنی تذبذب اور بڑھتی عمر کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ اسی لمحے مہر ماہ سائے سے باہر نکلیں اور حکمران کی سربراہ مشیر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس نے نہ صرف اپنے والد کو تسلی دی بلکہ سلطنت کے معاملات میں ان کی اہم مشیر بن گئیں۔ اگر خرم ان کا جذبہ تھیں تو مہر ماہ ان کی منطق بن گئیں۔ مہر ماہ رپورٹوں کا تجزیہ کرتیں، فالتو معلومات کو چھانٹتیں اور عہدیداروں کی تبدیلیوں پر مشورے دیتیں۔ یہاں تک کہ وہ غیر ملکی حکمرانوں سے خط و کتابت بھی کرتی تھیں۔ پولینڈ کے بادشاہ سگسمنڈ دوہم اگست کو ان کے خطوط محض شائستہ پیغامات نہیں بلکہ بین الاقوامی رابطے کی حقیقی دستاویزات تھے۔ اس دور کے سفیر جانتے تھے کہ اگر سلیمان سے کچھ حاصل کرنا ہو تو پہلے مہر ماہ کو قائل کرنا ہوگا۔ لیکن ان کی سیاسی طاقت کا ایک الٹا پہلو بھی تھا۔ وہ اندرونی سازشوں میں ملوث تھیں جو بعض اوقات المناک انجام پر ختم ہوتی تھیں۔ مہر ماہ اپنے خاندان کے لیے مخلص تھیں، لیکن ان کے لیے خاندان کا مطلب سب سے پہلے عثمانیوں کی طاقت کا تحفظ تھا۔ جب وہ مہمات پر ہوتیں تو وہ انہیں تفصیلی خطوط لکھتیں، جو کچھ بھی دارالحکومت میں ہوتا اس کے بارے میں بتاتیں۔ وہ ان کی آنکھیں تھیں جب وہ دور ہوتے اور ان کی آواز تھیں جب وہ خاموش ہوتے۔ ان کے شوہر رستم پاشا وزیر اعظم اور سلطنت کے امیر ترین شخص تھے، لیکن ان کا اتحاد محبت کی کہانی سے زیادہ ایک سیاسی معاہدہ معلوم ہوتا تھا۔
ان کی شادی 1539 میں ہوئی، جب مہر ماں سلطان محض 17 سال کی تھیں۔ اس نے رستم پاشا سے شادی کی، ایک ایسا شخص جو ان سے 22 سال بڑا تھا اور جس کی عوامی شہرت نرم الفاظ میں متنازع تھی۔ زیادہ تر محققین کے لیے یہ شادی ایک کلاسیکی سیاسی اتحاد، سرمایہ اور مفادات کا امتزاج تھی۔ رستم پاشا، جو مالیات میں غیر معمولی صلاحیت اور خرم کے لیے مکمل وفاداری رکھتا تھا، ایک مثالی امیدوار تھا۔ لیکن خود مہر ماں کیا تھیں؟ کیا وہ حالات کی شکار تھیں؟ ہرگز نہیں۔ ڈرامائی کرداروں کے برعکس تاریخی مہر ماں اپنی ماں کا عکس تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں عثمانی دنیا میں محبت ایک عیش ہے اور طاقت بقا کا ذریعہ ہے۔ رستم کے ساتھ اتحاد نے انہیں اور ان کی والدہ کو سلطنت پر قابو پانے کا مضبوط ترین ذریعہ فراہم کیا۔ مہر ماں اور رستم پاشا مل کر سلطنت کا سب سے امیر جوڑا بن گئے۔ انہوں نے مساجد، حمام، مدارس اور فلاحی ادارے تعمیر کروائے۔ رستم نے کوئی دوسری بیوی نہیں رکھی اور مہر ماں اس کا سب سے بڑا سہارا تھیں۔ کیا ان کے درمیان احترام تھا؟ بے شک۔ کیا جذبہ تھا؟ بلکہ یہ دو پرجوش کھلاڑیوں کی شراکت داری تھی جو مل کر پیسوں اور سیاسی چالوں کے بڑے بڑے دھاروں کو کنٹرول کرتے تھے۔ تاہم اس طاقتور اتحاد کے پرتکلف جلووں کے پیچھے اندھیرے جمع ہوتے جا رہے تھے۔ رستم پاشا وہ معمار تھا جس نے بہت سے سخت فیصلے کیے، جن میں وہ فیصلے بھی شامل تھے جن کے نتیجے میں شہزادہ مصطفیٰ کو پھانسی دی گئی۔ جب 1561 میں رستم کا انتقال ہوا تو مہر ماہ کی عمر صرف 39 سال تھی۔ وہ بے پناہ دولت اور زبردست اثر و رسوخ کے ساتھ ایک بیوہ بن کر رہ گئی۔ اس نے دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اس درجے کی عثمانی سلطانہ کے لیے دوسرا نکاح محض ذاتی معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک طاقتور سیاسی ہتھیار ہوتا۔ سلطان سلیمان اسے کسی بھی جاہ طلب پاشا سے بیاہ کر اپنی حکومت مضبوط کر سکتا تھا، لیکن مہر ماں، جو اس وقت تک بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ رکھتی تھی، نے فیصلہ کیا کہ اسے تخت اور اپنے درمیان کسی ثالث کی ضرورت نہیں رہی۔ اس لمحے سے مہر ماہ نے یکسر بیوی یا بیٹی بننا چھوڑ دیا۔ وہ ایک خود مختار سیاسی اکائی بن چکی تھی۔ اس کی دلچسپیاں مکمل طور پر خاندانی حجروں سے نکل کر سرکاری دفاتر میں جا بسی تھیں۔ وہ ریاست کے معاملات میں اتنی مگن کی کہ لوگ اسے خاندان سلطانی کی نگران کہنے لگے۔ جب اس کے بھائی سلیم اور بایزید خون ریز خانہ جنگی میں الجھے ہوئے تھے، مہر ماہ ان کے درمیان چالیں چلتی رہیں اور ساتھ ہی اپنے باپ کے ساتھ وفاداری بھی نبھاتی رہی۔ سلیمان کے انتقال کے بعد بھی اس کا اثر و رسوخ ختم نہیں ہوا۔ جب اس کا بھائی سلیم ثانی تخت نشین ہوا تو مہر ماہ نے عملاً والدہ سلطانہ کے فرائض انجام دیے، کیونکہ ان کی والدہ بہت پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ وہ بڑے بڑے بجٹوں کی نگران تھیں اور حرم کا انتظام اتنی ہی سختی اور تکبر سے چلاتی تھیں جتنی سختی سے اس کے والد دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ لیکن اس مطلق العنان طاقت کے پرتکلف پردے کے پیچھے ایک عجیب سی تفصیل چھپی ہوئی ہے جو آج تک مورخین کو حیران کیے ہوئے ہے۔ ہم اس کی فتوحات کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی دولت کے بارے میں، بادشاہوں کے ساتھ اس کے مراسلات کے بارے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے 2 شاندار مساجد تعمیر کروائیں جو آج بھی استنبول کی رونق ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں مایوسی ہاتھ لگتی ہے۔ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود تاریخ میں ایک بہت بڑا خلا رہ گیا ہے۔ وہ عورت جو پورا جہاز خرید سکتی تھی، اس نے اپنے چہرے کی کوئی معتبر تصویر کیوں نہیں چھوڑی؟ ہم کیوں اس کی شکل و صورت کا اندازہ صرف مشکوک خاکوں سے لگانے پر مجبور ہیں جو اس کی موت کے برسوں بعد بنائے گئے؟ سرچ باکس میں مہر ماں سلطان کی تصویر لکھیں۔ 20 کے قریب خوبصورت تصاویر سامنے آ جائیں گی۔ اونچی پیشانی، پتلی کمر، موتیوں سے سجا سرپوش پہنے ایک عورت پر اسرار اور نازک سی ناک بھویں چڑھائے آپ کو دیکھ رہی ہوگی۔ ایک تصویر سیاہ و سفید کندہ کاری، دوسری آئل پینٹ سے بنی، تیسری ایک چھوٹی مہر بہار۔ یہ مکمل گمان پیدا ہوتا ہے کہ ہم جان گئے کہ وہ کیسی دکھتی تھی۔ ہاں، یہ وہی سرخ بالوں والی حسینہ ہے جس کے خد و خال نہایت خوبصورت ہیں۔ لیکن یہ سب فریب ہے۔ ان میں سے کوئی بھی تصویر اصلی مہر ماں سے کوئی رشتہ نہیں رکھتی، بالکل کوئی نہیں۔ یہ ایک صدیوں پرانا تاریخی فسانہ ہے جسے درسی کتب، دستاویزی فلموں اور ویب سائٹوں نے بار بار دہرا کر پختہ کر دیا ہے۔ ہم ایک فرضی تصویر دیکھ رہے ہیں اور اسے حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمران کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جائے؟ اس کا جواب سلطنت عثمانیہ کی روایات کی دیوار سے ٹکرا کر رک جاتا ہے۔ 16ویں صدی، اسلام، شاہی خاندان کی عورت، اس کا چہرہ مقدس راز تصور کیا جاتا تھا۔
کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ دکھائے؟ ہرگز نہیں۔ وینس یا فلورنس کے کسی مصور کے سامنے پوز دے؟ اس کا مطلب تھا ایک ایسا گناہ کرنا جس کی پاداش میں نہ صرف عزت و مقام جا سکتا تھا بلکہ جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا۔ مہر ماں ایک ایسی دنیا میں رہتی تھی جہاں اس کی صورت کو آج کے قومی سلامتی کے ڈیٹا بیس سے بھی زیادہ حفاظت سے چھپایا جاتا تھا۔ فرانسیسی اور انگریز سفیر سلطان کے استقبالیہ کمروں میں گھنٹوں انتظار کر سکتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی سلیمان اعظم کی بیٹی کا چہرہ ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ عثمانی دربار پر لکھی گئیں تفصیلی ترین یادداشتوں میں بھی مہر ماں کو صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بیان کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں وہ اپنی ماں پر گئی ہے، کہتے ہیں اس کے بال سنہرے ہیں، کہتے ہیں اس کی آواز گھنٹی جیسی میٹھی ہے۔ لفظ کہتے ہیں ایک ایسا اشارہ ہے جسے مورخ یوں سمجھتا ہے، مجھے ذرا علم نہیں کہ وہ واقعی کیسی دکھتی تھی۔ اور پھر بھی پورٹریٹ موجود ہیں۔ سب سے مشہور پورٹریٹ ٹشن سے منسوب کیا جاتا ہے، عظیم وینس کے مصور کو۔ ہاں وہی، لیکن ایک بات ہے جسے عجائب گھروں میں گائیڈ عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹشن کبھی استنبول نہیں گیا، اس نے نہ کبھی مہر ماں کو دیکھا نہ اس کی ماں خرم سلطان کو، کبھی نہیں۔ پھر اس نے ان کی تصویریں کیسے بنا لیں؟ معاملہ بہت آسان اور ساتھ ہی چونکا دینے والا ہے۔ ٹشن نے اپنے پاس موجود واحد ماڈل استعمال کیا، اپنی بیٹی لاونیا۔ وہ لاونیا کو اپنی گھڑی ہوئی مشرقی پوشاک پہناتا، ہیروں سے جڑی ایک خیالی پگڑی اس کے سر پر رکھتا اور کہتا، ٹھہر جا، اب تو عثمانی شہزادی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 500 سال سے دنیا ایک اطالوی مصور کی بیٹی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مہر ماہ کا چہرہ ہے۔ 17ویں صدی کے یورپی ایڈیشنوں کے نقشے پر آگ تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ ایک میں مہر ماہ گالوں سے بھرپور سیاہ فام ہے، دوسرے میں ایک تھکی ماند عورت جس کی ناک ٹیڑھی ہے، تیسرے میں وہ بالکل رومی طغے میں کسی قدیم دیوی کی طرح دکھتی ہے۔ ہر مصور نے اپنی خیالی تصویر بنائی کیونکہ ان کے پاس صرف زبانی داستانیں اور عثمانی بازار سے آنے والی قیاس آرائیاں تھیں۔ اس کے سنہرے بال تھے ایک سلاو ماں کی طرح، وہ پتلی تھی مگر کمزور نہیں، اس کی نگاہ تیز تھی۔ ان 3 باتوں کی بنیاد پر 1000 مختلف عورتیں بنا کر پیش کی جا سکتی ہیں اور ہر ایک تفصیل پر پوری اترے گی۔ اکثر ایسے حالات میں سائنسدان سفید کوٹ پہنے تاریخ کی مدد کو آتے ہیں، مقبرے سے کھوپڑی لیتے ہیں، 3 جہتی بحالی کرتے ہیں اور بس ماضی کا چہرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن مہر ماہ کے معاملے میں یہ چال نہیں چلے گی۔ ترکی روایات کا مقدس احترام کرتا ہے، عثمانی خاندان کے افراد کی باقیات کو کھودنا ممنوع ہے، مذہبی ادارے غیر متزلزل ہے، مردہ کو پریشان نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس سے اس سوال کا جواب مل سکتا ہو جو 500 سال سے مورخین کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ بس ایک ہی راستہ بچتا ہے، صورتحال کو قبول کر لینا۔ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے کہ اس کے بائیں گال پر کوئی تل تھا یا نہیں، اس کی آنکھوں کا اصل رنگ کیا تھا، اور سنہرے بالوں کی تفصیلات حقیقت سے کتنی میل کھاتی ہیں۔ مہر ماں سلطان ہمیشہ کے لیے اس اعزاز کے ساتھ رخصت ہوئیں جو صرف سب سے طاقتور لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ اس کا اصلی چہرہ ماضی میں کھو چکا تھا، صرف ان لوگوں کو نظر آتا تھا جو اس کے قریب رہتے تھے۔ خرم سلطان کی ماں، والد، بھائیوں اور شوہر رستم پاشا کو ممکن ہے کہ اپنے محل میں آنکھیں بند کرتے ہی اس کے آخری سانس کے ساتھ حقیقت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہو۔ یورپ کے پاس صرف قیاس آرائیاں رہ گئیں، ٹشن اور اس کی بیٹی وینس کی ورکشاپ میں، اور مصوروں کا ایک سلسلہ جنہوں نے مہریما کو جیسا میں تصور کرتا ہوں کی بنیاد پر پینٹ کیا۔ لیکن 20ویں صدی میں ایک نیا موڑ آیا، اس کہانی کا تیسرا چہرہ سامنے آیا، وہ چہرہ جسے پوری دنیا جانتی ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں ناظرین کے لیے مہریما سلطان کا چہرہ اداکارہ پیلن کارا خان کا ہے۔ نازک خطوط، بڑی بڑی آنکھیں، نرم نگاہیں جو برفیلے عزم میں بدل جاتی ہیں، اور شاندار قامت۔ ڈرامے میں تخلیق کیا گیا یہ کردار اتنی مضبوطی سے عوامی شعور کا حصہ بن چکا ہے کہ بہت سے لوگ اسے حقیقت مانتے ہیں۔ پھر بھی پردے کی مہریما اور اصل تاریخی شخصیت 2 مکمل طور پر مختلف خواتین ہیں جو شاید ملنے پر ایک دوسرے کو پہچان نہ پائیں۔ آئیے سب سے واضح بات سے شروع کرتے ہیں، ظاہری شکل۔ ڈرامے کے تخلیق کاروں نے کلاسیکی گڑیا جیسی خوبصورتی کو اپنایا۔ پیلن کارا خان جدید معیار کے مطابق خوبصورت ہیں، درست تناسب اور نرم چہرے کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیں کہ آئینی شاہدین نے اصلی مہریما کے بارے میں کیا لکھا: سنہری سرخ بال، چپٹی ناک اور چھوٹی ٹانگیں۔ لیکن ظاہری شکل محض برفانی تودے کی نوک ہے۔ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈرامے نے اس کے کردار کو کس طرح بدلا۔ مہریما کو اکثر مجبور حالت میں دکھایا جاتا ہے،
وہ بلی बे से बेपनाह मोहब्बत में तकलीफ उठाती है, वो अपनी माँ की मर्जी मानने पर मजबूर है और नापसंदीदा रुस्तम से शादी पर आंसू बहाती है। ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि जिस औरत को स्कर्ट में मर्द कहा जाता था, जो वुज़रा को मुंह तोड़ जवाब देती थी और भाइयों की तरह फ़न्नी फ़नून सीखती थी, वो ऐसा करती। हकीकत में महरिमा कोई शिकार नहीं थी, बल्कि एक खिलाड़ी थी। मुअर्रिखीन हमें एक ऐसी औरत का खाका पेश करते हैं जो फौलादी आदे और जुल्म की हद तक पहुंचने वाली तकब्बुर रखती थी। उसने रुस्तम पाशा से शादी में तकलीफ नहीं उठाई, उसने उनके साथ मिलकर सल्तनत तामीर की। ड्रामे में उसके सियासी असर और रसूख को सिर्फ जुज़वी तौर पर दिखाया गया है, जबकि तारीख में वो सुल्तान के बाद रियासत की दूसरी सबसे अहम शख्सियत थी। यहाँ असल सवाल पैदा होता है, आपको कौन सी तस्वीर ज़्यादा मुतासिर करती है? एक बदबख्त शहजादी जो मोहब्बत की तलाश में है, या वो खातून हिकमत अमली जो जंगी बहरी बेड़ों को माली मुआवनत फराहम कराती है और बादशाहों के साथ ख़तो किताबत करती है? सीरियल ने महरिमा को नर्म, ज़्यादा नज़ानी और कमज़ोर बना दिया है। असली महरिमा कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी। जहाँ स्क्रीन वाला महरिमा शक और रोती है, वहाँ हकीकी महरिमा अहकाम जारी करती थी और दस्तावेज़ात पर दस्तखत करती थी जिन्होंने तारीख़ का रुख बदल दिया। स्क्रीन वाला वर्जन एक खूबसूरत परी कहानी है, लेकिन तारीख़ी हकीकत कहीं ज़्यादा पुरजोश और सख्त है। ताहम इसके कारनामे कितने ही अजीम क्यों ना हो और इसका किरदार कितना ही फौलादी क्यों ना रहा हो, वक्त ने महरिमा सुल्तान को भी नहीं बख्शा। इसकी ज़िंदगी के आखिरी साल महल की चमक दमक से बहुत दूर थे, यहाँ तक कि रोशन तरीन सितारे भी कभी उफ़ुक के पीछे गुरूब हो जाते हैं। महरिमा सुल्तान की ज़िंदगी जो तोपों की गरज और सोने की चमक के साथ शुरू हुई थी, पत्थर की महराबों की खामोशी और ठंडक में ढल रही थी। अपने वालिद सुलेमान आली शान और भाई सलीम दुअम की वफ़ात के बाद इसका असर व रसूख आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगा। वो पुराने महल में मुंतकिल हो गई, एक ऐसी जगह जहाँ गुजरे हुए हुक्मरानों की औरतों को भेजा जाता था। लेकिन 50 साल की उम्र में भी वो सल्तनत की अमीर तरीन खातून थीं और उसके भतीजे सुल्तान मुराद स्वयं उसके साथ गहरे एहतराम का बर्ताव करते थे। लेकिन पुराने महल की दीवारें रहम नहीं जानती थीं। 1578 में महज 55 साल की उम्र में महरिमा सुल्तान का इंतकाल हो गया। उस वक्त की दस्तावेज़ात में मौत की कोई सरकारी वजह दर्ज नहीं है, जिसने बहुत से नज़रियात को जन्म दिया। मुअर्रिखीन 3 इम्कानात पेश करते हैं: चेचक जो उस वक्त इस्तांबुल में फैली हुई थी, तपिद्दिक जो महल के नमदार कमरों में परवान चढ़ती थी, या आम ज़ुकाम। उस दौर में गलत तिब्बी इमदाद खुद बीमारी से ज़्यादा तेज़ी से मार देती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उसकी मौत के बाद हुई। महरिमा सुल्तान की तदफीन उसकी नाकाबिले यकीन हैसियत का आखिरी अक्स थी। वो सुलेमान की वाहिद औलाद थी जिसे सुलेमानिया मस्जिद के अंदर उसके ज़ाती मकबरे में उसके पहलू में दफन होने का एजाज़ हासिल हुआ। ये एक बेमिसाल एजाज़ था। आमतौर पर बेटों और बेटियों को अलहदा मकबरों या अपनी माँओं के पास दफन किया जाता था। ये आखिरी तस्लीम था। महरिमा महज एक आम नहीं थी, वो ख़ास थी। लेकिन उसकी याद ना सिर्फ मकबरे के ठंडे संगे मरमर में बाकी रही, अजीम महमार सिनान ने हमारे लिए एक मुअम्मा छोड़ा जो पत्थर में मुंजमिद है। उसने महरिमा के लिए 2 मस्जिदें तामीर कीं, एक उस्कुदार में और एक इधर नाकापी में। कहानी ये है कि 21 मार्च को सुल्ताना की सालगिरह के दिन जब सूरज एक मस्जिद के मीनार के पीछे गुरूब होता है, तो चांद दूसरे मस्जिद के मीनार के पीछे से तुलू होता है। सूरज और चांद इस्तांबुल के आसमानों पर दोबारा मिलते हैं, जैसा कि उसकी पैदाइश के वक्त पेशगोई की गई थी। एक बात यकीनी है, उसने ऐसी जिंदगी गुजारी कि उसका नाम आज भी लर्जा और बहस का बाइस बनता है। तारीख अक्सर हकीकत को अफसानों के पर्दे में छुपा देती है, लेकिन हकीकत के ज़र्रात की तलाश करना ही माजी को मुतालिया करने को इतना दिलकश अमल बनाती है। अगर आपको हमारे साथ महरिमा सुल्तान की शक्ल के मुअम्मे को हल करने और उसकी हकीकी ज़िंदगी की पेचीदगियों में गोता लगाने में मज़ा आया, तो हम आपको इस सफ़र को जारी रखने की दावत देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम बाकायदगी से सल्तनत उस्मानिया की रोशन तरीन शख्सियात और हल तलब इसरार के बारे में वीडियोज़ शाया करते हैं। हमारी दूसरी वीडियोज़ ज़रूर देखें, वो आपको अपने पसंदीदा किरदारों को बिल्कुल नए ज़ाविये से देखने में मदद देंगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। सल्तनत उस्मानिया के बारे में आप चैनल पर और किन मौज़ूआत पर वीडियोज़ देखना चाहेंगे? आपको किसकी किस्मत सबसे ज़्यादा पुरअसरार लगती है? शहज़ादा मुस्तफ़ा, माही दौरान सुल्तान, या शायद आप इस्तांबुल की बड़ी मसाजिद की तामीर के इसरार में दिलचस्पी रखते हैं? अपने ख़यालात कमेंट्स में लिखें और नई वीडियोज़ में मिलते हैं।